بات جب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا چلو ہم بیٹی لینے آئیں گے، 2-4 لوگ جو ہمارے ساتھ آ گئے، ظاہر ہے بیٹی کو اس طرح تو نہیں لے کے جانا، اور 2-4 سے بات سینکڑوں اور بعض اوقات 1000 تک بھی تعداد پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر کہا یہ جاتا ہے شادی روز روز تو نہیں ہوتی، کچھ ارمان بھائیوں کے ہیں، کچھ ارمان ماں باپ کے ہیں، کچھ ارمان جو ہیں وہ رشتہ داروں کے ہیں، تو سارے ارمان دلہن کے گھر ہی جا کے پورے ہوتے ہیں، یعنی دلہن کے گھر یا کسی شادی ہال میں یا کسی ہوٹل میں، کسی ریسٹورنٹ میں ہی جا کے پورے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تعداد طے ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں کھانا اچھا ہونا چاہیے، فلاں ہوٹل ٹھیک رہے گا، یا ہماری اس موقع پہ انسلٹ نہ ہو جائے، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکیں۔ یہ کیسی عزت ہے؟ کیا فقیر کی عزت ہوتی ہے جو ہاتھ پھیلا کے کسی سے کھانا مانگتا ہے؟ یہ کیسی فقیری ہے؟ ہاتھ پھیلا کے کہتے ہو کہ ہمیں کھانا دو، ہمارے سارے رشتہ داروں کو بھی کھانا دو۔ ایسی فقیری تو کہیں دیکھی نہیں گئی کہ فقیر کہے کہ مجھے فلاں درجے کا ہوٹل چاہیے، فلاں درجے کا کھانا چاہیے، سارے اہل خاندان کا اور سارے شہر کا ہی کھانا دو، جہاں جہاں بھی ہماری تعلق داری ہے۔ کیوں بھکاری بن گئی ہے پوری سوسائٹی؟ ایک تو کسی کی بیٹی لیتے ہیں اور بیٹی لیتے ہوئے بھیک مانگتے ہیں، کھانے کی بھیک، اعلیٰ درجے کے ہوٹل کی بھیک، جہیز کی بھیک، اور پھر جو کچھ طے کیا جاتا ہے اس موقع پر، مزید فرمائشیں، کبھی لڑکے کی ماں کو زیور پہنانے کی صورت میں بھیک، کبھی رشتہ داروں کے جوڑے مانگنے کی بھیک۔ یہ کیسی عزت ہے کہ جن مہمانوں کو آپ کو خود کھانا کھلانا چاہیے ان کو آپ کسی کے سر چڑھا دیتے ہیں کہ ہمارا کھانا کوئی اور کھلائے گا، اس کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں۔ براتیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر بیٹی چلی جاتی ہے، پھر 7 دیگیں بھیجتے ہیں کہ مہمان ٹھہریں گے، ان کا کھانا ہے۔ اگلے دن دلہا دلہن کا ناشتہ جاتا ہے، ساتھ میں سارے رشتہ داروں کا بھی ناشتہ۔ کسی کا فون آیا کہ بہت زیادہ تکلیف ہے اس بات پر، میری بیٹی کی شادی ہے اور شادی کے موقع پر سسرال والوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم تو برادری والے لوگ ہیں جی، ہم تو ہر کام مشترکہ کرتے ہیں، ہم تو عید شبرات پہ بھی جی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور تب بھی ہمارا کھانے پینے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور اب تو برادری میں ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم بارات کم لے کر گئے اور کسی کو بارات میں شامل نہ کیا۔ تو لڑکے والوں نے یہ کہا کہ ہم صرف اگر خاندان کے معتبر افراد کو شامل کریں تو تقریباً 450 کی تعداد بنتی ہے۔ تو خاتون مجھ سے کہنے لگیں کہ ابھی میرے اپنے تعلق دار اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے، اور ہمارا تو یعنی سمجھ نہیں آتی کہ اس موقع پہ کیا کریں۔ میری بیٹی کہتی ہے کہ میرا نکاح آپ مسجد میں کر دیں، لیکن لڑکا کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ شادی تبھی ہوگی جب اتنی بارات آئے گی، اور کہتی ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ 450 صرف بڑوں کی تعداد ہے، جب بچوں کو ساتھ شامل کریں گے تو یہ 600-700 سے کم نہیں ہوں گے، اور اگر ہماری فیملی میں ہم کم بھی کر دیں اور دوستوں کی تعداد کو بھی تو 300-400 لوگ تو ہماری طرف سے بھی ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا فنکشن کرنے کے لیے مجھے کوئی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے اور میں بہت زیادہ پریشانی میں بھی ہوں، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ کیا یہ سلسلہ سدا ہی جاری رہے گا؟ کہتی ہیں میرے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ میں افورڈ کر سکتی ہوں، لیکن مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے کہ میں نے فضول خرچی کیوں کی۔ کہتی ہیں جب میں نے اپنے بیٹے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر جب امپوز کیا گیا اتنے مہمان آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ آپ نے اتنے مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، تو آپ یہ سوچ کے کھانا کھلا دیں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہر موقع پہ کہی جاتی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس موقع پر ہونے والے بہت سارے اور کام اور مناظر بھی ایسے ہیں جن کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کا پورا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا براتیوں کی تعداد کا تعین کرنے کے لیے لڑکی والوں کے گھر جا کے انہیں پریشرائز اور زیادہ صحیح زبان میں ٹیررائز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دہشت گردی کی بھی ایک مثال ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور ظاہر ہے کہ لڑکی والے چاہتے ہیں کہ بیٹی کا گھر آباد ہو۔ اب وہ اتنی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے بیٹی کے گھر کی آباد کاری کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ لڑکے والوں کی بات مان لیں۔ ان کا جواب آہستگی کے ساتھ صرف اتنا ہوتا ہے، جی اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، جیسے آپ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس طرح سے لڑکے والے کامیاب ہو کر اٹھتے ہیں۔